یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم کو نقصان پہنچ جائے، اگر تم کو چوٹ لگ جائے، اگر دشمن تم کو نقصان پہنچا دے، تمہاری سرحدوں کے اندر آ جائیں، ان کے طیارے اور ڈرون تمہارے شہروں میں داخل ہو جائیں، تو گھبرا مت جانا، چیخیں مت مارنا، پینک مت کرنا۔ یہ جنگ ہے جس کا ترازو دونوں جانب جھولتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے جو لوگوں میں ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ کبھی تم ان کو چوٹ لگاؤ گے، کبھی وہ تم کو چوٹ لگائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آج تم کو چوٹ لگی ہے تو کل ان کو بھی چوٹ لگی تھی۔ اگر غزوہ بدر میں ہم نے دشمنوں کو مارا تھا تو غزوہ احد میں ہمیں چوٹ لگی تھی، ہمارے شہداء زیادہ تھے، ہمیں بڑے بھاری نقصان اٹھانا پڑا، بڑے بڑے قیمتی شہزادے سیدی رسول اللہ کے شہید ہو گئے تھے۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تو دن ہے جو قوموں کے درمیان ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ اگر تم خبر سنو کہ کسی محاذ پر پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچائے تو ماتم مت شروع کر دینا، حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم دشمن کو اس سے بدترین نقصان پہنچائیں گے، اور اس جنگ کا نتیجہ تو اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ جتنا مرضی نقصان ہو، جب جنگ کا نتیجہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو تو پھر کیوں خوفزدہ ہوتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ مالک تمہیں بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ تم مودی کو، امت شاہ کو، اجیت کمار ڈوبل کو زنجیروں میں لپیٹ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤ گے، اور اپنا اللہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے کرے گا انشاءاللہ۔ وہ سارا انتقام جو ہم نے لینا ہے 1947 سے لے کے 1971 کا، وہ سارا انتقام جو ہم نے پچھلے 75 سال سے رکھا ہوا ہے کہ ان کمینوں سے ہم نے لینا ہے، اللہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے کروائے گا، فکر نہ کرو۔ لیکن اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ اللہ کا کرم اور فضل تمہارے اوپر ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب کافروں سے تصادم ہو تمہارا وذکر اللہ کثیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر اللہ تمہیں کوئی کامیابی نصیب کرتا ہے تو جانوروں کی طرح چیخیں مارنے کے بجائے نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جب تمہارا کفار کے ساتھ تصادم ہوتا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑو، سیدی رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم کرو۔